اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ایسی روزانہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کسی حدیث میں 7 گناہ کبیرہ ہے، کسی حدیث میں 3 گناہ کبیرہ ہے، کسی حدیث میں 70 ہے گناہ کبیرہ۔ اب کس کس کو گنایا جائے، لیکن آئیے چند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ویسے بھی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سچی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے۔ قسم اس وقت کھانا چاہیے جب ایسا لگے کہ آپ کی جان پہ بنائی، آپ کی عزت پہ بنائی، آپ کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کی کوئی بات ماننے والا نہیں ہے، اب قسم کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں، اس وقت قسم کھانے کی اجازت ہے۔ سچی باتوں پہ بھی بار بار قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بات بات پر قسم کھائے وہ جھوٹا ہے، اور جو شخص بات بات پر قسم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں چلو قرآن شریف اٹھاؤ، قرآن کی قسم کھاؤ، قرآن شریف اٹھاؤ، قرآن کی قسم کھاؤ۔ میں پوچھتا ہوں کیا قرآن قسم کھانے کے لیے آیا ہے یا قرآن تلاوت کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے، زندگی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے یا قسموں کے لیے آیا ہے؟ مسلمان قرآن کو جتنا قسموں کے لیے یاد کرتا ہے کیا اتنا تلاوت کے لیے بھی کبھی مسلمانوں نے قرآن مقدس کو یاد کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ مجھے اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، مجھے اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بات پر قسمیں کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو اٹھاتا ہے، اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو قسموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ تو جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی کہ کم ناپنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح کسی پر تہمت لگانا، یعنی کہ کسی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ تو چور ہے، آپ کو نہیں پتا، اس نے چوری کی آپ کو نہیں پتا، کسی سے سن لیا کہہ دیا یہ چور ہے۔ کسی عورت پر تہمت لگا دی کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ ہے، کسی مرد پہ تہمت لگا دیا کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ ایسا ہے، اس کا تو یہ ہے اور اس کا تو وہ ہے، یعنی اس بارے میں آپ کو کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اگر کسی کے معاملے میں تحقیق ہو بھی تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس پہ پردے ڈال دو، تہمت مت لگاؤ۔ تہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر ایسی برائی نہیں ہے اور تم اس کی طرف برائی کو منسوب کر دو، اس کو کہتے ہیں تہمت لگانا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا گیا جو کسی ایمان والے پہ تہمت لگائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ تہمت لگ کر کے وہ ذلیل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے کسی پر تہمت مت لگاؤ کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ آج کل لوگ کسی پر تہمت لگانے میں ڈرتے نہیں، بلکہ اب تو لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن یاد رکھنا یہ جہالت کی وجہ سے ہے، اللہ کی خشیت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی اس وجہ سے ہے، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گئے اس وجہ سے ہے۔ تو تہمت لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہو جاتا ہے اس کا فرشتہ اس سے، جھوٹ بولنے والے سے۔ اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کا دل دکھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے
औलाद की हक तलफी करना ये भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से नमाज को तर्क करना ये भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूद खाना, ब्याज खाना ये भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद का जो अजाब है वो 70 दर्जा है। सूद का जो अजाब है वो 70 दर्जा है, यानी उसकी इब्तिदा और उसकी इंतहा के दरमियान सूद खाने वालों को जो अल्लाह अजाब देगा वो 70 दर्जों में गोया के है, 70 दर्जा है। और सूद खाने वाले को सबसे कम अजाब जो मिलेगा वो इतना मिलेगा, गोया किसी ने अपनी मां के साथ जो जिना किया है, तो मां के साथ जिना करने वाले को जो अजाब मिलेगा वो कम से कम अजाब सूद खाने वाले को मिलेगा। कम अजाब सबसे कम ये है सूद खाने वालों के लिए। आप सोचो, जो मां के साथ जिना करे उसको जो अल्लाह सजा देगा, ये सबसे हल्का अजाब है सूदियों के लिए, तो सबसे बड़ा अजाब क्या होगा। अब आज आप देखें